السلام علیکم۔ کل سے ایک بڑی ڈسٹربنگ نیوز ہے جو کہ سارے نیوز چینلز وغیرہ پہ چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک راول پنڈی کے شاید جج صاحب ہیں، سول جج صاحب، ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جو کہ کام کرتی تھی، اور اس بچی کو شدید شدید قسم کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ اتنا شدید کیا گیا کہ اس کا سر کی آج سرجری ہوئی ہے، اور سر کے اندر زخم اور خون ہونے کے بعد کیونکہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروائی گئی تھی تو اس کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ اتنی سیریس کنڈیشن میں اس کو اس کی ماں کے پاس جو جج صاحب کی بیگم تھیں وہ چھوڑ کر تو چلی گئی۔ الزام ایز یوزول وہی تھا کہ چوری کر لی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ میرا جو چینل ہے یہ ایک طرح کی لاؤڈ تھنکنگ ہے، تو ہم آپس میں سوچتے ہیں اور کنسیڈر کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بچوں سے کام کرواتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کو 6 مہینے کے یا 1 سال کے لوگوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں۔ وہ بچی اکثر جو ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں، زیادہ تر بچیاں ہوتی ہیں، اور ان بچیوں کو ٹوٹل ایکسپوجر ہوتا ہے تمام ایول کا، ایول ان دا ورلڈ۔ اس بچی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بچی یا بچہ بھی ہو، اگر بچہ لڑکا بھی رکھا گیا ہے، اس بچے یا بچی کو سیکشولی ابیوز بھی کیا جاتا ہے، اس کو مینٹل ابیوز بھی ہوتا ہے، اس کی سائیکالوجی کو ساری عمر کے لیے اسکار کر دیا جاتا ہے، اور فزیکل ٹارچر تو بہت عام ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے ذرا کمپریہنشن میں میری مشکل سے ہوتی ہے کہ ایک خاص طور سے کرنے والی تشدد اکثر عورتیں ہوتی ہیں، کم سے کم فزیکل وائلنس جو ہو رہا ہوتا ہے، کہ ایک عورت جو کہ ماں ہے، اور اگر ماں نہیں بھی ہے، میں تو ماں نہیں ہوں میں ماں نہیں ہوں، لیکن ماں نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک تھوڑی سی مٹرنل انسٹنکٹ ہر عورت کے اندر ہوتی ہے، اور وہ عورت کیا ہر انسان کے اندر ہوتی ہے بھائی، انسان ہے، انسان کا یہی تو بات ہے، اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ آپ کسی چھوٹے سے بچے سے کیسے ایسا سلوک کر سکتی ہیں؟ یہ تو نمبر 2 ہے۔ پہلی بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، یہ بہت کامن ہے کہ ہمارے جو تھوڑے سے کمفرٹیبل مڈل کلاس گھرانے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی کو گھر میں رکھ لیا جائے، اس لڑکی سے آپ صبح سے لے کے رات تک کام کرواتے ہیں، اس کے کوئی ورکنگ آورز نہیں ہے، اس کے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، شی از ایکسپوز ٹو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ ایکچولی اے فارم آف بانڈڈ لیبر ہے۔ بانڈڈ لیبر وہ ہوتی ہے جس سے آپ نکل نہیں سکتے جب تک آپ اپنا جو پیسہ ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور وہ پیسہ کیونکہ انٹرسٹ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، سود ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں آپ نکل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ صرف وہ جو اینٹیں بنانے والے ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں ہے بانڈڈ لیبر، یہ آج کل ایک اربنائزڈ ماڈرن فارم آف بانڈڈ لیبر ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 11 کے نیچے کچھ کیسز میں کیا بھی ہوا ہے، اور آرٹیکل 11 جو ہے بانڈڈ لیبر کا، وہ ایون ہائی کورٹ کو بھی پاور دیتا ہے سو موٹو جورسڈکشن کا۔ سو موٹو وہ ہوتی ہے جو کہ خود سے وہ ایک نوٹس لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نوٹس جو ہے یہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ تو بچوں کو اتنا پروٹیکٹ نہیں کرتے۔ آپ کے پاس صرف کچھ قوانین ہیں، جو امپلائمنٹ لاز ہیں وہ بڑوں کے لیے ہیں، بچے نہ کسی کے خلاف مقدمہ لے کے آ سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف، ایک حد تک تو کرمنل لاء میں بھی ان کے ایج آف پرزمپشن آف انوسنس ہوتی ہے کہ آپ ان کے خلاف نہیں کر سکتے، لیکن نہ وہ بچے کچھ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ بچے کسی کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک چائلڈ پروٹیکشن کی ہیلپ لائن اب کامن ہوئی ہے، اور اگر کسی بچے کو نہیں پتا تو وہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ ایک چائلڈ پروٹیکشن کی ہیلپ لائن ہے، لیکن وہ فون کہاں سے کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ انٹریپمنٹ کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بچے کو بہلا پھسلا کے لے آیا جاتا ہے، اس کے خاندان کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے، وہ بیچارے شدید غربت کی حالت میں ہوتے ہیں، 6 مہینے کے تمہیں ہم نے 4,000 کے یا 5,000 کی بنیاد میں ہم نے تمہیں پیمنٹ کر دی ہے، اب تم یہ بچہ جو ہے ہمارے حوالے ہے، اب ہم اس کے ساتھ جو مرضی کریں۔ اور آپ خود دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ریسٹورنٹس میں لے کے جاتی ہیں، اور ایک بچی جو ہوتی ہے وہ باہر کھڑی ہوتی ہے یا الگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوتی ہے۔ بھائی تم اگر اپنے بچوں کو ریسٹورنٹ میں خود لے کے ہی نہیں جا سکتی تو تمہیں بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو پہلی بات ہے، اور اگر تم اس غلطی سے
اس بچی کو لے ہی آئی ہو تو جہاں تم 2 بچوں کو کھانا کھلا رہی ہو اپنے، وہاں تیسری کو بھی کھلا دو ساتھ بٹھا کے. ہمارے نبی جن کو میں پھر وہی آ جاتی ہے کہ عاشق رسول اپنے آپ کو جو کہنے والی قوم ہے، امت ہے، اس نے کچھ سیکھا کہ ہمارے پیغمبر جو ہیں ان کا کیا فرمان تھا، ہمارے حضور نے کیا ہمیں سمجھایا تھا کہ لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کرو جس طرح تم چاہو گے کہ لوگ تمہیں ٹریٹ کریں. آپ وہی کھانا غریب کو دیں جو خود کھاتے ہیں. چلو نہیں ہے، ہم وہ بہت ہائی سٹینڈرڈ تھا، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم گناہ گار لوگ، ہم کہاں پہنچے، ٹھیک مان گئی، یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کو کھلائیں. بھائی تھوڑا سا تو دھیان رکھو، تھوڑا سا تو دھیان رکھو. اگر اب تم اپنی بیٹی 16 سال کی بیٹی سے کام نہیں کروا سکتی تو تم پہ کیا جائز ہے کہ تم ایک 10 سالہ بچی سے کہو کہ کپڑے دھوئے؟ یہ کیا کہیں انسانیت ختم ہو چکی ہے ہمارے ہاں؟ بالکل ختم ہو گئی ہے. پنجاب کی ایک پالیسی ہے پروٹیکشن آف ڈومیسٹک ورکرز کی، اور اس میں ہے کہ اگر 16 سال سے کم جو بچوں کو امپلائی کرتے ہیں ان کو فائن ہوتا ہے. لیکن کہاں ہوتا ہے یہ باتیں؟ جب تک بہت پیک پہ نہیں پہنچ جاتی، جب تک کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا. حکومتوں کو بہت شدید ضرورت ہے. ہمارے پاس کوئی لاز ہی نہیں ہے بچوں کو پروٹیکشن کے. چائلڈ ابیوز کی پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ تو مطلب چائلڈ ابیوز جو ہے وہ تو رینج آف ہے. لیکن میرے پاس آپ کے بتانے کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں آپ کو میں بتا سکوں کہ ہاں یہ ہوا ہو اور اس میں کوئی بڑا زبردست سبسٹینشل کوئی پینلٹی ہو. فائن کا کیا ہوتا ہے؟ فائن تو یہ لوگ پے کر ہی دیتے ہیں. اچھا 50,000 دے دیں گے فائن، بس بہت ہو گیا. آپ کی جو بچی کی حالت کرتے ہیں جو وہ یہ صرف امپلائمنٹ کا ہے. ابیوز وغیرہ کا تو کہیں اور آتا ہے نا. ابیوز تو خیر چلا جاتا ہے اگر ابیوز ثابت ہو جائے، لیکن ثابت کرنا کیا آسان کام ہے؟ میں ایز اے لائر کورٹس میں روز جاتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کتنا برا حال ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ کتنا مشکل ہے غریب شخص کے لیے. کیا وہ کوئی وکیل کر سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے؟ واٹ ہیپنس ٹو آرٹیکل 10A رائٹ آف فیئر ٹرائل؟ کہاں ہے فنڈامنٹل رائٹ ہمارا؟ کہاں فیئر ٹرائل ہے؟ یہاں تو جس کا پلہ بھاری ہے، جو بڑا وکیل حاصل کر لیتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی سچ بولتا رہے وہ بیٹھ جاتا ہے. بچے جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہیں، وہ ہم سب کا مستقبل ہوتے ہیں، اور وہ بے زبان ہیں. میں تو کسی ایک جانور کو بے زبان کو تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتی. یہ لوگ جن کی اولادیں ہیں، جن کی جو اولاد والے ہیں، یہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ لیکن اسی سے مجھے یاد آتا ہے کہ آج 6 محرم ہے. 6 محرم کو تذکرہ ہوتا ہے جناب علی اصغر کا، امام حسین کے 6 ماہ کے بچے کا، جس کو امام حسین کے ہاتھوں میں شہید کر دیا گیا. یہ قوم، یہ لوگ جو کہ وکالت کرتے ہیں کہ ذکر حسینی ختم کر دیا جائے، یہ لوگ جو وکالت کرتے ہیں کہ یہ کیوں سوگ منایا جاتا ہے، یہ کیوں باتیں کی جاتی ہیں، 1400 سال پرانا واقعہ ہے. ہنسی آتی ہے کہ جب لوگ اس بات پہ روتے ہیں. ہنسی اس لیے آتی ہے نا کیونکہ محبت نہیں ہے. ہنسی اس لیے بھی آتی ہوگی کیونکہ جب اپنے آپ ڈومیسٹک ورکر کو بھی مار رہے ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کو ہنسی آتی ہوگی. یہ دل کی سختی، یہی میں نے اس دن پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اپنے سینے میں پتھر کے بجائے دل رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا کم سے کم جس سے آپ کمپیشن رکھتے ہیں، دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی تکلیف کی. جناب علی اصغر 3 دن کے پیاسے، 7 محرم کو حسین کی خیمے میں پانی بند ہو چکا تھا. 3 دن کے پیاسے، روز عاشور امام حسین بچے کو باہر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدی فوج سے کہ تمہاری میرے سے تو دشمنی ہوگی، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کے لیے تو پانی دے دو، اس سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. عمر ابن سعد جو کہ طاقت کے نشے میں، طاقت کے چاہت کے نشے میں دھت ہے، وہ ہرملا کو کہتا ہے کہ اس پہ تیر چلاؤ، اور وہ 3 منہ والا تیر جس سے صحرائی اونٹوں کا شکار کیا جاتا ہے وہ چلتا ہے، اور وہ چھوٹے سے جناب علی اصغر کے یہاں سے نکل کر یہاں آتا ہے.
امام حسین اس خون سے اپنی داڑھی کو کہا جاتا ہے کہ ملتے ہیں۔ اچھا یہ ہم نہیں کہتے، یہ جو لکھنے والے تھے یہ کوئی ہمارے تو نہیں تھے نا، یہ تو لکھنے والے تو یزید کی اپنی فوج کے ریکارڈ تھے جن سے بہت چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ امام حسین نے اپنی داڑھی کو اس خون سے ملا اور پھر وہ خیموں کے پیچھے آئے اور انہوں نے اپنے 6 ماہ کے اس بچے کو، شہید کو دفن کیا۔ 11 محرم کو جب لاشیں پامال ہوتے ہیں تو اور سر کاٹے جاتے ہیں اور نیزوں پہ سر جو ہے وہ چڑھائے جاتے ہیں، تو ان کو خیال آتا ہے کہ ہم نے تو 72 لوگوں کو مارا تھا، یہ 71 کا سر ہے، 72واں سر کہاں ہے؟ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین، وہ تو امام نہیں کہتے تھے، حسین نے خیمے کے پیچھے کچھ لاشا دفن کیا تھا، اور پھر ان کے آدمی جاتے ہیں گھوڑوں پہ تلوار لے کے، وہ زمین پر مارتے ہیں، اور ایک جگہ جہاں وہ مارتے ہیں وہاں سے ایک چھوٹا سا لاشا اس تلوار کے ساتھ نکلتا ہے، اس کا سر کاٹا جاتا ہے اور 72واں سر جو ہے وہ نیزے پہ لگایا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی سنا رہی ہوں کہ اس لیے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ کربلا زندہ ہوتی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا جو تھی وہ 1400 سال پرانا قصہ نہیں ہے، کربلا روز ہوتی ہے، جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے وہاں کربلا ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین کی طرح لڑنا بھول جاؤ، حسین کی طرح قربانی دینا بھول جاؤ اور جھک جاؤ یزیدیت کے نیچے۔ یہ جو ہمارے رویے ہیں نا، جو کہ ہم بچوں کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں یا جانوروں کے ساتھ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں، میں نے جانوروں کو بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ چھوٹے سے کتوں کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں، رسیاں ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھندا بن جاتے ہیں، بلیوں کو مارتے ہیں، جانوروں کو تنگ کرتے ہیں، بے زبان جانوروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بے زبان بچوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے رویے یزیدی ہیں، یہ یزیدیت ہے، یہ ہم سب کے اندر یزیدیت ہے جو کہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں برا لگتا ہے کہ ہم یزید کو کیوں کچھ کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہماری اپنی ریفلیکشن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ کہانی 1400 سال پرانی نہیں ہے، ایک تو یہ ہمارے رسول کے گھرانے کی کہانی ہے، اور دوسرا یہ انسانیت کی کہانی ہے۔ میں ایک چہلم پہ، امام حسین کا چہلم تھا اور میں انگلینڈ میں تھی اپنے بھائی کے گھر، اور میں لنڈن میں گئی، سینٹرل لنڈن میں، وہاں پہ چہلم منایا جاتا ہے اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، اسی طرح شبیہ ذوالجناح نکلتی ہے، اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے، جھولا بھی ہوتا ہے، بی بی سکینہ کا بھی تابوت بھی ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ میں حیران ہوئی، میں پہلی دفعہ گئی تھی، میں حیران ہوئی دیکھ کے کہ وہاں پہ عیسائی بھی تھے پادری، وہاں پہ یہودی بھی تھے، اور وہاں پہ ہندو اور سکھ بھی تھے۔ یہ ہے حسینیت۔ اور شرم کی بات ہے کہ جو ہم میں سے کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، انکنوینئنس ہے۔ جب پی ایس ایل ہوتا ہے، جب میچز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت انسانیت کچھ نہیں ہوتی، اس وقت کوئی روڈ بلاکس جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرتے۔ اصل میں تو آپ کی یزیدیت ہے جو اندر سے بولتی ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کلمہ تو سب نے پڑھ لیا، کلمہ تو یزید بھی پڑھتا تھا۔ یاد رکھیں میری اس بات کو، امام حسین کو، رسول کے گھرانے کو قتل و شہید کرنے والا کوئی اور فوج نہیں تھی بلکہ مسلمان فوج تھی۔ وہ کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ جلدی شہادت کرو، نماز نکلی جا رہی ہے۔ نیڈ آئی سے مور؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں بیرسٹر مقصومہ بخاری ہوں۔ اپنا دھیان رکھیں اور لوگوں سے کمپیشن اور کائنڈنس کرنا سیکھیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔